جماعت یعنی اتحاد پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ خدمت، اخوت و مساوات کی علمبردار اوکھائی میمن برادری پاکستان میں فلاحی اور سماجی خدمت کے حوالے سے ممتاز مقام رکھتی ہے۔ تاریخ کے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ میمن قوم سندھ سے ہجرت کر کے کچھ، کاٹھیا واڑ کے مختلف علاقوں اور اوکھا میں جا کر آباد ہوئی۔ اوکھا میں آباد ہونے والی یہ عظیم برادری اوکھائی میمن برادری کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ اوکھا کاٹھیا واڑ کے شمال مغرب میں بحیر عرب کے ساحل پر مہاراجہ پرتاپ سنگھ راؤ گائیکواڑ کی بڑودہ ریاست کے ماتحت تھا۔ گائیکواڑ کی ریاست پورے بر صغیر میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور اپنے خصوصی سہولتوں کے لیے مشہور تھی۔ اوکھا کو عموماً خشک سالی کی زمین کہا جاتا ہے، لیکن وہاں کے قدیم باشندوں کے بقول اوکھو جگت تھی نوکھو، یعنی اوکھا کا رہائش پذیر دنیا کے دوسرے لوگوں سے ممتاز ہے۔ ہجرت کر کے اوکھا پہنچنے والی میمن برادری کے یہ افراد اوکھا کے مختلف 42 گاؤں میں آباد ہو گئے۔ جماعتی نظام کے تحت زندگی بسر کرنا میمن قوم کی ایک موروثی خصوصیت ہے۔ چنانچہ ہجرت کر کے اوکھا آباد ہونے والے ان میمن افراد نے برواڑہ میں میمن جماعت اوکھا منڈل قائم کر کے سماجی و فلاحی خدمات کا سلسلہ شروع کیا اور مدرسہ اسلامیہ اور میمن بورڈنگ ہاؤس کے قیام میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس جماعت کے صدر و جنرل سیکرٹری کے عہدوں پر جناب عبدالکریم ویانی اور نور محمد باغیچہ والا کئی برسوں تک فائز رہے۔ اوکھا میں مقیم برادری کے افراد کا ذریعہ معاش زراعت اور غذائی اجناس کا کاروبار تھا، جبکہ برادری کے کچھ افراد اوکھا پورٹ سے وابستہ ہیں۔ سخت محنت و مشقت کی عادی یہ برادری خشک سالی اور قحط کی وجہ سے ہجرت پر مجبور ہوئی اور سن 1840 میں تجارت و ملازمت کی تلاش میں ہندوستان کے دوسرے مقامات کے علاوہ افریقہ اور کراچی کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت کراچی ایک چھوٹا سا شہر، اس کی بندرگاہ ذریعہ معاش کا اہم ذریعہ تھی۔ سن 1880 میں اوکھائی میمن برادری کی تعمیر و ترقی کا سورج طلوع ہوا اور اوکھائی میمن جماعت کراچی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس وقت کراچی میں اوکھائی میمن برادری کے 100 سے زائد خاندان، جبکہ اوکھا میں 150 سے زائد خاندان آباد تھے۔ اس وقت اوکھائی میمن برادری کے افراد کراچی کے معروف علاقے خارادر میں آباد تھے۔ سن 1930 میں محمد ہاشم گزدر، جمشید نصروانجی اور حاتم علی علوی کے تعاون سے اوکھائی میمن ہاؤسنگ سوسائٹی قائم کر کے برادری کی میمن سوسائٹی میں آباد کاری کی گئی۔ سن 1938 میں برادری کے افراد کی سہولت کے لیے میمن سوسائٹی میں جماعت کے تحت جماعت خانہ سر عبداللہ ہارون کے تعاون سے تعمیر کیا گیا۔ سن 1946 میں اوکھائی میمن جماعت کا آئین بنا کر اس کو رجسٹرڈ کروایا گیا اور آدم سلیمان غازیانی اوکھائی میمن جماعت کے پہلے آئینی صدر بنے۔ اوکھائی میمن برادری کی میمن سوسائٹی میں آباد کاری اور جماعت کے قیام میں جناب ولی محمد عثمان ملاڑا، ولی محمد حاجی یعقوب گناترا، طیب عمر مرکٹیا، حاجی سائنہ محمد غازیانی، علی محمد ٹوبریا، طاہر محمد الیاس گابا، قاسم کریم ٹوبریا، محمد یوسف گابا، حاجی حسن نور محمد ٹوبریا، عثمان حاجی نور محمد، اسماعیل صالح محمد، حاجی اسماعیل محمد اور حاجی یوسف مٹھو مرکٹیا نے اہم کردار ادا کیا۔ جد و جہد آزادی اور تحریک پاکستان میں اوکھائی میمن برادری کا عزم مثالی رہا۔ تحریک خلافت کے بانی مولانا محمد علی جوہر کے کراچی میں استقبال اور تحریک خلافت کے کھارادر میں جلسے کے انتظامات میں اوکھائی میمن برادری پیش رہی۔ اوکھائی میمن برادری نے فرد محبت و عقیدت میں اپنی سیاسی زندگی کو قائد اعظم کے زرعی اصولوں سے ہم آہنگ کر لیا۔ یہی اصول تحریک پاکستان کی بنیاد تھے۔ 7 اکتوبر سن 1938 کو قائد اعظم کی کراچی آمد کے موقع پر مچھی میانی روڈ کھارادر میں اوکھائی میمن برادری نے قائد اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر سر عبداللہ ہارون نے اوکھائی میمن برادری کے معززین کا تعارف قائد اعظم سے کروایا۔ قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد تحریک پاکستان کی حمایت میں اوکھائی میمن برادری نے قائد اعظم کو ایک شاندار استقبالیہ 22 دسمبر سن 1940 کو اوکھائی میمن جماعت خانہ میمن سوسائٹی میں دیا۔ اس موقع پر سائنہ محمد غازیانی، قاسم شریف غازیانی، یوسف یعقوب سوریا، علی احمد ٹوبریا، حاجی حسن ٹوبریا، آدم سلیمان غازیانی، ولی محمد کھوسا، عربی حاجی گٹا اور دیگر اکابرین نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر اوکھائی میمن برادری نے خطبہ استقبالیہ میں قائد اعظم کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا اور کہا، ہم بصمیم قلب آپ کی تائید و حمایت کرتے ہیں اور آپ کی مدبرانہ قیادت پر اپنی لازوال وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ ہم پورے عزم سے آپ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی جوابی تقریر میں اوکھائی میمن برادری کے اس جذبے کو سراہا۔ اس موقع پر قائد اعظم کو تحائف اور مسلم لیگ الیکشن فنڈ کے لیے رقم
بھی پیش کی گئی۔ قائد اعظم کی ہر آواز پر لبیک کہنے والی یہ برادری ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط رشتے سے منسلک رہی۔ 22 دسمبر سن 1943 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 31ویں اجلاس کے موقع پر اوکھائی میمن جماعت کے صدر جناب آدم سلیمان غازیانی نے قائد اعظم کو ایک امدادی چیک پیش کیا۔ قائد اعظم نے اوکھائی میمن برادری کے اس تعاون پر خوشی کا اظہار کیا۔ قیام پاکستان کے وقت حکومت کے لیے لٹے پٹے مہاجرین کی آباد کاری ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، خاص طور پر اس وقت حکومت کے پاس وسائل کم اور مسائل زیادہ تھے۔ اس موقع پر ایک بار پھر اوکھائی میمن برادری نے اپنے ایثار اور فرض شناسی کا ثبوت دیا اور ان مہاجرین کو عارضی طور پر کھارا در اور میٹھا در کے اسکولوں میں آباد کیا اور انہیں مکمل تحفظ، رہائش، خوراک، ادویات اور دیگر سہولیات فراہم کی۔ ادھر ہندوستان میں کتیانہ، باٹوا اور کاٹھیا واڑ کے دیگر علاقوں کے میمن لوٹ مار اور قتل و غارت کے باعث پاکستان ہجرت کے لیے اوکھا پہنچے۔ وہ جب تک اوکھا میں مقیم رہے، اوکھائی میمن جماعت اوکھا نے ان کی میزبانی کا حق ادا کیا اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ اوکھا میں بے شمار مہاجرین کی آمد سے قحط پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر اوکھائی میمن جماعت کراچی نے کھانے کی اشیاء خوردونوش کا انتظام کر کے کراچی سے لانچوں کے ذریعے اوکھا پہنچایا۔ اس کام میں جناب قاسم سلیمان ویانی اور آدم سلیمان غازیانی سر فہرست تھے۔ اس موقع پر مرحوم عیسیٰ جمال نے اپنے اخراجات پر سینکڑوں مہاجرین کو اوکھا سے کراچی ہجرت کے لیے مدد فرمائی۔ اس موقع پر قاسم سلیمان ویانی نے میمن ریلیف کمیٹی کے تحت وہ بے مثال خدمات انجام دی جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کراچی کی بندرگاہ، سندھ اور راجستھان کے سرحد پر کھوکھرا پار کے راستے، مختلف صوبوں سے آنے والے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے حد المقدور کوششیں کیں۔ اس موقع پر اوکھائی میمن جماعت کے صدر آدم سلیمان غازیانی کا جذبہ قابل قدر تھا۔ وہ کیماڑی کی بندرگاہ پر مہاجرین کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لاتے رہے اور حاجی محمد سائنہ غازیانی نے اپنی بلڈنگوں کے تمام مکانات بلا معاوضہ مہاجرین کو پیش کیے اور ان کی ہر ممکن امداد کی۔ اس موقع پر اوکھائی میمن برادری کا جذبہ قابل قدر تھا۔ پاکستان کی تعمیر نو اور پاکستان کے ہر بیرونی خطرے اور اندرونی ناگہانی آفات پر بھی اوکھائی میمن برادری کا کردار ناقابل فراموش رہا اور پاکستان کے لیے ہر نازک مرحلے پر اس برادری نے اپنی بھرپور فرض شناسی کا ثبوت دیا۔ قیام پاکستان کے بعد پوری میمن برادری نے صنعتی انقلاب کے ذریعے پاکستان کو معاشی استحکام بخشا۔ اوکھائی میمن برادری اس معاشی اور اقتصادی خدمت میں پیش رہی۔ قیام پاکستان کے بعد جناب حسین ابراہیم جمال، جو کاٹن اور ٹیکسٹائل کی صنعتوں کے ستون مانے جاتے تھے، اپنی تاجرانہ مہارت سے کاٹن اور ٹیکسٹائل، جبکہ جناب حاجی ہاشم کاٹ نے مغل ٹوبیکو، گولڈن بنگال ٹوبیکو اور دیگر صنعتیں قائم کی۔ اس کے علاوہ کئی اوکھائی میمن تاجروں نے فارماسیوٹیکل اور بک پبلشنگ سمیت دیگر صنعتیں قائم کر کے پاکستان کو معاشی استحکام بخشا۔ جناب نور محمد ویانی مولاسس ایکسپورٹ کے بانی سمجھے جاتے ہیں۔ اس سے قبل مولاسس کو ضائع کر دیا جاتا تھا، اب اس سے ملک کو کثیر زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے۔ جناب ڈی وائی مراد بھی سن 1956 سے شپنگ نیوز کے ذریعے پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے قیام میں جناب لطیف ابراہیم جمال کا کردار نہایت اہم رہا۔ پاکستان، ایران اور ترکی کے مابین قائم RCD چیمبر آف کامرس کے علاوہ فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر کے عہدے پر فائز ہو کر پاکستان کی لازوال خدمت انجام دی۔ لطیف ابراہیم جمال نے اوکھائی میمن جماعت کے صدر، اوکھائی میمن انجمن کے پیٹرن ان چیف اور اوکھائی میمن یوتھ سروسز کے سرپرست کی حیثیت سے گراں قدر خدمات انجام دی۔ کئی تعلیمی اور فلاحی اداروں کا قیام و ان کی سرپرستی لطیف ابراہیم جمال کی مرہون منت ہے۔ لطیف ابراہیم جمال کی خدمات کے اطراف میں حکومت ایران نے نشان ہمایوں، حکومت جرمنی نے نائٹ کمانڈر کراس اور حکومت پاکستان نے نشان قائد اعظم اور بعد از وفات آپ کو ہلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا۔ جناب لطیف ابراہیم جمال مرحوم پاکستان کے ممتاز صاحب دل، عوامی جمہوریہ پاکستان نے جناب لطیف ابراہیم جمال کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے صاحبزادے جناب عزیز پاکستان کی صنعتی ترقی کے حوالے سے جناب قاسم عثمان کانڈاوالا کی شخصیت ناقابل فراموش ہے۔ جناب قاسم عثمان کانڈاوالا نے قیام پاکستان سے لے کر اپنی آخری سانسوں تک نہ صرف حکومت پاکستان کے لیے بلکہ اپنی برادری اور قوم کے لیے بھی خدمات انجام دی۔ مرحوم قاسم عثمان کانڈاوالا کئی سماجی، تجارتی اور صنعتی تنظیموں سمیت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کراچی کے صدر
آل انڈیا مسلم لیگ کونسل، مسلم چیمبر آف کامرس، سینٹرل کاٹن کمیٹی، محکمہ زراعت، وزارت تجارت، پاکستان ریلوے، کراچی کاٹن ایسوسی ایشن، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایکسپورٹ پروموشن بیورو، فلم سینسر بورڈ، صنعتی عدالتوں کے علاوہ اوکھائی میمن مدرسہ ایسوسی ایشن کا صدر اور اوکھائی میمن انجمن کے سینئر نائب صدر کی حیثیت سے سرگرم عمل رہے۔ قیام پاکستان کے بعد اوکھائی میمن برادری کے نمائندے حکومت اور عوامی نمائندگی کے لیے حکومت کے ایوانوں میں بھی سرگرم عمل رہے۔ جناب ولی محمد یعقوب گناترا مغربی پاکستان دستور ساز اسمبلی کے رکن رہے، جناب عبدالستار ویانی اور جناب محمد یونس بارائے سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ برادری کے کئی افراد عوامی مسائل کے حل کے لیے بحیثیت کونسلر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اوکھائی میمن برادری کے کئی افراد پاکستان کے سرکاری اور نیم سرکاری اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو کر قابل فخر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگرچہ اوکھائی میمن برادری تجارت اور کاروبار کی طرف زیادہ مائل رہی، لیکن اس عظیم برادری نے اپنی دوسری معاشرتی ذمہ داریوں سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ اس برادری کے علم میں تھا کہ ترقی کے لیے زیور علم سے آراستہ ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے اوکھائی میمن برادری کے لیے تعلیم کا شعبہ نہایت اہم رہا۔ اس بات کا ثبوت اوکھائی میمن برادری کے وہ بے مثال تعلیمی ادارے ہیں جو ہزاروں بچوں کو زیور علم سے آراستہ کر رہے ہیں۔ اوکھائی میمن اکیڈمی میمن سوسائٹی، او ایم وائی ایس اکیڈمی نوآباد، او ایم وائی ایس اکیڈمی گلزار ہجری، ایس اے جی اکیڈمی حسین آباد، حاجانی زلیخا گرلز اسکول نوآباد، ایچ ای جے فاؤنڈیشن پبلک اسکول عالمگیر، عبدالستار گٹا گرلز کالج میمن سوسائٹی، حاجی یوسف علی محمد سوریہ گرلز کالج حسین آباد، ایچ ای ایف اسکول حسین آباد اور اوکھائی میمن اسکول کھارادر۔ اس کے علاوہ لطیف ابراہیم جمال کی کراچی یونیورسٹی کو کثیر سرمایہ کی فراہمی نے پاکستان میں جدید تعلیم کے ان ابواب کا اضافہ کیا جو آج حسین ابراہیم جمال کیمسٹری انسٹیٹیوٹ کے نام سے پوری دنیا میں کیمیا کی تحقیق کے حوالے سے مانا جاتا ہے۔ مزید کراچی یونیورسٹی میں جدید طرز تعلیم کے لیے لطیف ابراہیم جمال نیشنل سائنس سینٹر کا قیام بھی لطیف ابراہیم جمال کی مرہون منت ہے۔ اس سینٹر کی سرپرستی جناب عبدالعزیز جمال انجام دے رہے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے اوکھائی میمن یو سروسز کے سرپرست جناب حاجی ہاشم کاٹ نے اپنے مرحوم بیٹے عثمان کاٹ سے منسوب عثمان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی قائم کر کے تعلیم کے فروغ کی نئی راہیں متعین کی۔ اوکھائی میمن برادری نے ان تعلیمی خدمات کے علاوہ طلباء کی نصابی اور غیر نصابی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف اداروں کا قیام عمل میں لا کر تعلیم کے فروغ کی نئی راہیں روشن کی، جن میں اوکھائی میمن جماعت ووکیشنل سینٹر حسین آباد، اے آر گٹا اسٹڈیز سینٹر میمن سوسائٹی، حسین ابراہیم جمال میموریل اسٹڈیز سینٹر حسین آباد، نور محمد داوڑا میموریل اسٹڈی ہوم میمن سوسائٹی، ہارون ویانی میموریل انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر اسٹڈیز میمن سوسائٹی، حاجی عثمان یوسف غازیانی میموریل انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر اسٹڈیز حسین آباد، ابراہیم جمال کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کھارادر، او ایم وائی ایس کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ گلزار ہجری، اوکھائی میمن ایسوسی ایشن لائبریری میمن سوسائٹی، اوکھائی میمن یوتھ سروسز لائبریری اینڈ فری ریڈنگ ہوم اینڈ بک بینک حسین آباد۔ اوکھائی میمن برادری میں شعور علم کو اجاگر کرنے اور تعلیم کے فروغ کے لیے مرحوم محمد عثمان کاٹ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ مرحوم محمد عثمان کاٹ اوکھائی میمن برادری کے وہ عظیم سپوت تھے جس نے شمع علم روشن کر کے برادری کو معاشی اور معاشرتی ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ مرحوم محمد عثمان کاٹ کا قائم کردہ ادارہ اوکھائی میمن یوتھ سروسز آج نہ صرف اوکھائی میمن برادری بلکہ پاکستان کے ہر خاص و عام شہری کو تعلیمی اور فلاحی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ فروغ علم کے لیے جناب لطیف ابراہیم جمال اور مرحوم عثمان کاٹ کے علاوہ طاہر محمد یوسف مرکٹیا، حاجی عبدالکریم ویانی، الیاس عبدالکریم پنجوانی، سلیمان وی کاٹ، سلیمان اے جی پنجوانی، حاجی احمد حاجی ابراہیم سوریہ، نور محمد یعقوب ویانی، یوسف عبدالغنی گناترا، عثمان عیسیٰ گابا، داؤد عثمان جکورا، صالح محمد علی محمد گابا، سلیمان احمد جیوانی، عبدالغفار ایوب داوڑا، محمد قاسم حاجی ہاشم کاٹ، حاجی عبدالستار طیب ویانی،
آدم ایم کاٹ، نور محمد حاجی داؤد مراد، محمد اسماعیل حاجی محمد سوریہ، حاجی ابراہیم حاجی اسماعیل ویانی، عبدالعزیز احمد کاٹ اور محمد شعیب اسماعیل مانگروڑیا کا کردار بھی ناقابل فراموش ہے۔ مرحوم محمد عثمان کاٹ سے عہد حاضر تک ناموں کی طویل اور نہ ختم ہونے والی فہرست، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے دامے درمے قدمے اور سخن علم کی شمع روشن رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو جہاد میں تبدیل کر لیا۔ ان سب لوگوں کا کردار تعلیم کے شعبوں میں ان نقوش کی طرح ہیں جن کی بدولت آج اوکھائی میمن برادری کے تعلیمی ادارے اپنی آب و تاب کے ساتھ شمع روشن رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اوکھائی میمن برادری کی اکثریت کا پیشہ تجارت و کاروبار رہا، لیکن اس برادری کے ایسے باصلاحیت و اعلیٰ اذہان افراد کی کمی نہیں جنہوں نے مختلف شعبۂ زندگی میں اعلیٰ کارنامے انجام دیے۔ جناب پروفیسر سلیمان گناترا، برادری کے پہلے انجینئر، جناب ڈاکٹر عیسیٰ پنجوانی، برادری کے پہلے ڈاکٹر، جناب سلیمان عبداللہ گابا، برادری کے پہلے وکیل، کیپٹن عبدالعزیز سوریہ، برادری کے پہلے کمرشل پائلٹ، جناب عبداللطیف سوریہ، برادری کے پہلے چارٹر اکاؤنٹنٹ، جناب حاجی اسماعیل غازیانی، ماسٹر ٹرینر حج، حکومت پاکستان، محترمہ سریہ قاسم کاٹ، برادری کی پہلی بار اطلاع خاتون، محترمہ رضوانہ عثمان حاجی سلیمان کاٹ، برادری کی پہلی خاتون چارٹر اکاؤنٹنٹ۔ اوکھائی میمن برادری جہاں جہاں آباد ہوئی وہاں مسجد اور دینی تعلیم کے لیے مدرسے کے قیام کو نہایت ضروری سمجھا۔ دینی تعلیم کا فروغ اوکھائی میمن برادری کی خدمات کا ایک لازمی جزو ہے۔ اوکھائی میمن مسجد کھارادر اس کی زندہ مثال ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ حسین ابراہیم فاؤنڈیشن کے تحت اوکھائی میمن جامع مسجد و دارالعلوم عائشہ بائی جمال حسین آباد، حسن نور محمد ٹوبریہ ٹرسٹ کے تحت مسجد خلفائے راشدین اور جامع مسجد مریم و مدرسہ گلزار مدینہ، حسین پنجوانی میموریل ٹرسٹ کے تحت مسجد حلیمہ اور ابو بکر داؤد ٹرسٹ کے تحت مسجد آمنہ گلستان جوہر میں قائم ہیں۔ اس کے علاوہ کئی دینی مدارس دینی تعلیم کے فروغ میں مصروف عمل ہیں۔ یہ مدارس اوکھائی میمن برادری کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اوکھائی میمن مدرسہ تعلیم القرآن میمن سوسائٹی، مدرسہ تعلیم القرآن میمن سوسائٹی، مدرسہ مصطفیٰ نوآباد، مدرسہ بہار مدینہ نوآباد، مدرسہ تعلیم القرآن فاروقیہ میمن سوسائٹی، نور محمد داوڑہ میموریل مدرسہ تعلیم القرآن چاندنی چوک، حاجی عثمان ایرانی میموریل درسگاہ حسین آباد۔ سماجی خدمت کے حوالے سے اوکھائی میمن برادری نے کسی ایک میدان کو اپنے لیے مختص نہیں کیا، بلکہ ہر شعبۂ زندگی میں پاکستان کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ عوام الناس کو جدید طبی سہولتوں کی فراہمی بھی اوکھائی میمن برادری کا ایک مشن ہے۔ جدید طبی سہولتوں سے آراستہ عثمان میموریل ہسپتال حسین آباد، حاجی احمد چیریٹیبل ڈسپنسری میمن سوسائٹی، اوکھائی میمن اسپتال حسین آباد، حاجی عبدالغنی غازیانی میموریل ڈسپنسری گلستان جوہر روزانہ سینکڑوں مریضوں کو طبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ اوکھائی میمن برادری نے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر وقتاً فوقتاً مختلف ہاؤسنگ پروجیکٹ اور غریب افراد کو مفت فلیٹ فراہم کیے۔ میمن سوسائٹی کی آباد کاری کے بعد مرحوم حسین ابراہیم جمال نے حسین آباد فیڈرل بی ایریا میں برادری کی ایک کثیر تعداد کی آباد کاری کی۔ یہ آباد کاری برادری کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ سن 1960 کی دہائی میں شروع کی جانے والی یہ آباد کاری برادری کی معاشی ترقی میں انتہائی اہم ثابت ہوئی۔ جناب عبدالستار ویانی نے گلستان جوہر میں اوکھائی کمپلیکس سن 1986 میں شروع کیا۔ آج برادری کی ایک کثیر تعداد وہاں آباد ہے۔ اوکھائی میمن جماعت نے گلستان جوہر میں اوکھائی پلازا تعمیر کر کے برادری کے لوگوں کو آباد کیا۔ برادری کے غریب افراد کی آباد کاری کے لیے جناب شعیب اسماعیل مانگروڑیا کا کردار بھی اہم ہے۔ اس کے علاوہ برادری کے تحت اوکھا منڈل اور ہاشم آباد کے منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ اوکھائی میمن برادری کے غریب، سفید پوش اور متوسط طبقے کے افراد کی آباد کاری کے لیے 5 سالہ منصوبے کے تحت ہاؤسنگ بورڈ کا قیام اور تقریباً 35 کروڑ روپے کی مالیت سے 600 فلیٹس کی تعمیرات کا منصوبہ جماعت کے موجودہ عہدیداران اور اراکین مینیجنگ بورڈ کی اعلیٰ کاوشوں کی مظہر ہے۔ اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جناب عثمان حسین پنجوانی نے حسین پنجوانی میموریل ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت 2.5 کروڑ روپے کی خطی رقم کا اعلان کر کے برادری میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ مزید اوکھائی میمن انجمن 50 لاکھ، اوکھائی میمن یوتھ سروسز نے 50 لاکھ
جناب حاجی ابراہیم ویانی فیملی 10 لاکھ کے علاوہ عبدالعزیز کاٹھ اور اسماعیل مانگوریا وکیل فیملی کی جانب سے خطی رقم کا اعلان بلا شبہ برادری کے غریب، سفید پوش اور متوسط افراد کی رہائشی مسائل کے حل میں اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ ذہنی اور جسمانی معذور افراد کو معاشرے کا فعال رکن بنانے اور ان کے خصوصی علاج و تعلیم کو بھی اوکھائی میمن برادری اپنی اولین ذمہ داری تصور کرتی ہے۔ اوکھائی میمن انجمن کے تحت اسپیشل پرسن ونگ بلا شبہ خدمت کی وہ کرن ہے جو کئی خاندانوں میں اجالے کا سبب بن رہی ہے۔ کراچی کے تمام برادریوں بالخصوص میمن برادریوں میں اوکھائی میمن برادری سماجی خدمت و فلاح و بہبود کے امور میں ممتاز مقام رکھتی ہے۔ اوکھائی میمن برادری کی دیگر خدمات میں طالب علموں اور خواتین کے لیے آمد و رفت کی سہولت، بس سروس، شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے اوکھائی میمن جماعت خانہ میمن سوسائٹی اور حسین ابراہیم جمال اسپورٹس کمپلیکس حسین آباد کی سہولت، میت کی تدفین کے لیے قبرستان کی سہولت بھی فراہم کرتی ہے۔ اوکھائی میمن جماعت کے تحت جریدہ پیغام کا اجرا اور جناب عبدالستار حاجی محمد جکوڑا کی کاوشوں سے برادری کے طالب علم حنزلہ حمید سوریہ اور شاہد ہاشم سوریہ نے برادری کی ویب سائٹ کی تکمیل کر کے برادری کو جدید مواصلاتی نظام سے منسلک کر دیا ہے، جبکہ برادری کی تاریخ قلمبند کرنے کے لیے جناب حاجی محمد اسحاق کھوسا اور عبدالحمید طیب سوریہ مصروف عمل ہیں۔ اوکھائی میمن جماعت کے تحت ممبرشپ کارڈ کا اجرا اور مستقبل کے 25 سالوں میں تعلیم، ہاؤسنگ اور خدمت و ترقی کی نئی راہیں روشن کرنے کی اعلیٰ منصوبہ بندی کے لیے مردم شماری کا عمل بھی جاری ہے۔ 8 اکتوبر سن 2005 کو پاکستان میں آنے والے ہولناک زلزلے کے متاثرین کی امداد کے لیے اوکھائی میمن برادری اقوام عالم، پاکستانی قوم اور میمن برادری کے شانہ بشانہ مصروف عمل رہی۔ اوکھائی میمن جماعت کی 125 سالہ خدمات میں برادری کے کئی اہم بزرگوں اور نوجوانوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ جناب آدم سلیمان غازیانی، عبداللہ طیب گابا، عربی حاجی گٹا، عبدالغنی عبدالکریم پنجوانی، لطیف ابراہیم جمال، حاجی محمد احمد ویانی، حسین ابراہیم جمال، محمد خمیسہ غازیانی، عبداللہ حسین گٹا، عبدالکریم حاجی آدم گناترا، محمد حسین تار محمد دربار، عبدالستار داؤد مراد، حاجی عبدالستار ویانی، یوسف الیاس بارائی، عبدالستار یوسف گٹا، حاجی محمد صدیق کاٹھ، عبدالستار سوریہ، عبدالعزیز اسماعیل مرکٹیا، حاجی سلیمان قاسم پاستہ اور عبدالرزاق ویانی۔ اوکھائی میمن جماعت کی 125 سالہ خدمات کو اجاگر کرنے اور برادری میں خدمت، اخوت اور مساوات کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے اوکھائی میمن جماعت کے عہدیداران، چیئرمین 125 سالہ تقریبات محمد اسماعیل سوریہ اور اراکین مینیجنگ بورڈ کی بھرپور صحیح عمل سے مختلف تقاریب کا انعقاد، جن میں مقابلہ قرات و نعت خوانی، برادری کی سہولت کے لیے 4 نئی بسوں کا اضافہ، سندباد میں فیملی فن فیئر، خواتین نیلام گھر اور ایکسپو سینٹر میں 6 اور 7 جنوری 2007 کو نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ بلا شبہ یہ تقاریب اور ان تقاریب میں اوکھائی میمن برادری کے ہر فرد کی شرکت کا قابل قدر جذبہ پوری میمن برادری کے لیے مشعل راہ ہے۔ اوکھائی میمن برادری کا آل پاکستان میمن فیڈریشن کے قیام میں بھی اہم کردار رہا ہے۔ وہ پورے پاکستان کی میمن برادری کی نمائندہ تنظیم ہے۔ جناب لطیف ابراہیم جمال بحیثیت صدر، جناب یوسف محمدی اور نور محمد عیسیٰ ویانی جنرل سیکریٹری، فاروق حاجی حسین غازیانی سینئر جوائنٹ سیکریٹری، سلیمان مرکٹیا، عبدالستار گٹا، عبدالرزاق ویانی نائب صدر اور جوائنٹ سیکریٹری اور سپریم کونسل کے کوارڈینیٹر ابراہیم ممدانی کی خدمات قابل ذکر ہیں۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے سرپرست کی حیثیت سے لطیف ابراہیم جمال اور پاکستان چیپٹر کے جنرل سیکریٹری شعیب اسماعیل مانگروریا کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ اوکھائی میمن برادری کی فلاح و بہبود کی خدمات تعمیر پاکستان کا ایک حصہ ہیں۔ اس برادری میں ایسی شخصیات کی
کمی نہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیں۔ اوکھائی میمن برادری کا ہر فرد خدمت کے جذبے سے سرشار، چاہے وہ اوکھائی میمن جماعت ہو، اوکھائی میمن یوتھ سروسز ہو یا اوکھائی میمن انجمن کا پلیٹ فارم۔ اوکھائی میمن برادری کے یہ ادارے اپنے اپنے دائرہ کار میں مصروف عمل ہیں اور سماجی خدمات کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں۔ سماجی خدمات معاشی، سیاسی، قومی استحکام اور شعور و آگہی کے حوالے سے اس برادری کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ خدمت و فلاح و بہبود کی انتھک داستان جو اوکھائی میمن برادری کے ہر خاندان سے جڑی ہوئی ہے۔ اس برادری کا ایک ایک فرد اس راستے پر چراغ لے کر نکلا ہے اور راستے کے اندھیروں میں اپنے حصے کی روشنی تقسیم کرتا ہوا گزرتا جا رہا ہے۔ خدمت کے جذبے سے سرشار اس برادری کے ہر بچے کی لب پر دعا بن کر یہی تمنا ہے۔